دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سامعین و ناظرین حضرات، اگر کسی نے اللہ والوں کو برا کہا تو اسے معاف کر دیا اللہ والوں نے۔ اپنے بارے میں تو برا بھلا سن لیا، لیکن اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی تو کسی حال میں اس کو معاف نہیں کیا، بلکہ اس کو سزا دی اور اس کو قتل بھی کیا۔ غور سے سنیے، بہت پیارا بیان ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا اس بیان کو سن کر، دل باغ باغ ہو جائے گا، اور جس طرح سے اللہ والوں کا عقیدہ تھا ویسے ہی اپنے عقیدے کو بھی رکھیے، اسی طرح سے ایمان اور عقیدے کی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اور اپنے ملنے جلنے والوں کی حفاظت کیجیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کریں انہیں کسی حال میں نہ بخشیے، ان سے تعلق نہ رکھیے، ناتا رشتہ ان سے دور کر لیجیے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ والوں کو کسی نے اگر برا کہا تو اللہ والوں نے سن لیا، اسے معاف کر دیا۔ تو دیکھیے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نشے والے شخص کو آپ نے دیکھا تو آپ نے اسے پکڑ کر سزا دینے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا۔ بارگاہ عمر میں عرض کی، اے امیر المومنین، جب اس شخص نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دے کر غصہ دلایا، لہذا اب اگر میں اسے سزا دیتا تو یہ اپنی ذات کے لیے غصہ ہوتا، اور اے لوگوں میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو اپنی ذات کے لیے سزا دوں، اپنے لیے سزا دوں۔ سبحان اللہ، اللہ والے برا بھلا خود سن لیتے لیکن کسی کو سزا نہیں دیتے۔ آگے اور سماعت کیجئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے غصہ دلایا، جبکہ آپ اس کو سزا دینا چاہ رہے تھے، لیکن جب اس نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے اسے معاف کر دیا، اور آپ نے فرمایا، اے شخص سن، اگر تو مجھے غصہ نہ دلاتا تو میں تجھے سزا دے کر رہتا۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہمارے بزرگوں کی شان لاجواب ہے، بزرگوں کا ایمان لاجواب ہے، تقویٰ لاجواب ہے۔ غور کریں کہ اپنے بارے میں تو برا بھلا سنا، خود کو کسی نے برا بھلا کہا تو معاف کر دیا اور بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو، اسلام کے مخالفوں کو معاف نہیں کیا، منافقوں اور بدعقیدوں پر غصہ کیا اور ان کو سزائیں دیں، حتیٰ کہ قتل بھی کیا، اور کسی حال میں ان کو معاف نہیں فرمایا۔ جن عمر فاروق اعظم امیر المومنین کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، ان کے بارے میں سنیں کیسا پیارا عقیدہ ہے کہ اپنے بارے میں تو برا بھلا سن لیا، لیکن نبی کی شان میں برا بھلا نہیں سنا، اور نبی کے فیصلہ کو نہ ماننے والے کو قتل فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
ایک منافق اور ایک عیسائی کا مقدمہ پیش ہوا، جبکہ اس سے پہلے یہی مقدمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں پیش ہو چکا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ عیسائی کے حق میں فرما دیا تھا۔ اس کے ہمارے نبی نے عیسائی کے حق میں فیصلہ فرما دیا تھا، لیکن یہ بنام مسلمان منافق نہ مانا اور اپنے حریف عیسائی سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا مجھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے فیصلے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے عیسائی یہ مقدمہ لے کر ہم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، لہذا بنام مسلمان منافق اور عیسائی دونوں اس مقدموں کو لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس پہنچ گئے، واقعہ پورا پیش کر دیا۔ عیسائی نے اس پر کہا کہ عمر سنو، یہ مقدمہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا چکا ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ بھی فرما دیا، مگر یہ مسلمان ہو کر کہتا ہے کہ ہمیں نبی کا فیصلہ منظور نہیں، اس لیے اب بعد میں یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں، اس کا فیصلہ میں ابھی کر دیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور میان سے تلوار نکالی اور منافق کی گردن پر ایسی تلوار ماری، تاریخ گواہ ہے کہ منافق مسلمان کا سر تن سے جدا ہو گیا اور منافق کو قتل فرما کر ارشاد فرمایا جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے فیصلہ نہ ماننے والے کو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے فیصلہ کیا، اس کا فیصلہ عمر فاروق اعظم کی تلوار نے کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ والوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کسی حال میں نہیں بخشا، بلکہ ان کے سر تن سے جدا کیے، ان کو ہر حال میں سزائیں دیں۔ اسی لیے تو کیا خوب فرمایا بریلی کے سرتاج اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بس بات ختم ہوئی۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہم نے سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہی سے سیکھا ہے، اللہ والوں سے ہی سیکھا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے اور خود کو برا بھلا کہنے والے کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ عادت و سنت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہے۔
لیکن حضرات اللہ والوں کی یہ بھی عادت ہے کہ منافق بدعقیدہ پر غصہ کرنا اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا، یہ بھی صحابہ کرام کا ہی طریقہ ہے۔ اس لیے سچے اور مخلص مسلمان پر فرض ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور غصہ کہاں نہیں کرنا ہے، دونوں سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسی پر عمل پیرا رہے، اور اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے، ورنہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو دوسرا سن رہا ہے۔ اگر کوئی غصہ کر رہا اس پہ، اسے اگر زبان کو اس کی بند کرنے کی کوشش کر رہا تو اس سامنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی تمہیں تھوڑی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہی تو ہے صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف چلنا، کہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ منافقوں کو، بدعقیدوں کو نہ چھوڑو، ان کو پر غصہ کرو، ان پر سختی کرو، اور جہاں تمہارے بارے میں برا بھلا کہا جائے اس کو معاف کر دو۔ اس لیے جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ کرو، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں نہ کرو، ورنہ دنیا میں بہت بڑا خسارہ ہوگا اور آخرت میں ہی بہت بڑا نقصان اور گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔